الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله خالقنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستو، ساتھیو، حضرات علماء کرام، آج درس قرآن کی یہ نشست عقیدہ ختم نبوت کے اظہار اور بیان کے لیے شبان ختم نبوت تلونڈی کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ آپ حضرات علماء کرام سے بہت کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات، مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے کیا ہیں؟ اور تیسری بات، قادیانیوں سے آپ کی وساطت سے 2 باتیں کرنی ہیں، 2 باتیں ان تک پہنچانی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کی توجہ رہی تو میں مختصر وقت میں ان 3 باتوں کا مغز آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں گا۔ پہلی بات، مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور سلسلہ نبوت کا آغاز بھی انہی سے ہو گیا۔ جو انسانی زندگی کا دور گزرتا گیا، ایک نبی آتا، اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلا جاتا،
یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ اس دوران تقریباً 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ سلسلہ جو چلا آ رہا تھا بند ہو گیا، رک گیا، یا چلتا ہی رہا؟ رک جانے کو، مکمل ہو جانے کو ختم نبوت کہتے ہیں، کہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ کے آخری نبی ہیں۔ آسان لفظوں میں اللہ نے نبی جتنی تعداد میں بھیجنے تھے اس تعداد کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ گنتی، وہ تعداد پوری ہو گئی، اب کوئی نبی باقی نہیں رہ گیا کہ وہ پیدا ہوتا یا آنے والے وقتوں میں پیدا ہو۔ اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس فکر کو مسئلہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نہیں، جس طرح پہلے نبیوں کے بعد بھی نبی آتے رہے، ایسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجرائے نبوت۔ یہ اجرائے نبوت کا عقیدہ کفر ہے۔ جیسے توحید عین اسلام ہے، شرک کفر ہے، سنت روشن راستہ ہے، بدعت گمراہی ہے، ایمان دین ہے، کفر بھٹکنا ہے، گمراہی ہے، ایسے ہی ختم نبوت اسلام ہے اور اجرائے نبوت کفر ہے۔ اور آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں، حضور نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کے سلسلہ نبوت پورا ہو گیا، ادھورا نہیں رہا۔ پہلے نبیوں کی نبوت پہ ادھورا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے لیکن سلسلہ نبوت ادھورا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے لیکن سلسلہ نبوت ادھورا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے لیکن سلسلہ نبوت ادھورا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، سلسلہ نبوت ادھورا تھا کہ ان کے بعد آنا ہے۔ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، آپ کی ذات پہ آ کے سلسلہ نبوت پورا ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں اب بھی نبی آ سکتے ہیں
پیدا ہو سکتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں وہ سلسلہ نبوت کو ابھی ادھورا مان رہا ہے، پورا نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ آن کے سلسلہ نبوت کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت۔ پھر ختم نبوت کے اہل علم نے مرتبے لکھے ہیں۔ ایک ہے ختم نبوت زمانی، ایک ہے ختم نبوت مکانی، ایک ہے ختم نبوت مرتبی۔ ختم نبوت زمانی کا مطلب ہے کہ اب تمام زمانوں کے لیے نبوت کا دروازہ مکمل ہو گیا۔ ختم نبوت مکانی، تمام جہانوں کے لیے نبوت کا دروازہ مکمل ہو گیا۔ ختم نبوت مرتبی کہ نبوت کے جتنے مرتبے تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے، ادھورا کوئی نہیں رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آن کے ختم نبوت زمانی، مکانی، رتبی یہ سارے پورے ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن کو کتاب اللہ مانتا ہوں، آپ کے پیش کردہ پورے کے پورے دین کو اپنے لیے بہتر باعث نجات سمجھتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ گنجائش اب بھی باقی ہے کہ کوئی نبی آ سکے، اب بھی، چاہے وہ 2000 سال بعد آئے، چاہے وہ 20,000 سال بعد آئے، چاہے وہ قیامت کے دن سے ایک دن پہلے آئے، صرف وہ گنجائش مانتا ہو۔ کیا مانتا ہو؟ گنجائش۔ اسے کہا جائے مسٹر قادیانی نبی، وہ کہتا ہے جھوٹا ہے، لانتی ہے، وہ کوئی نبی نہیں۔ فلاں نبی ہے، وہ بھی کوئی نبی نہیں۔ سارے مدعیان نبوت پر لعنت بھیج دے، لیکن وہ کہے کہ ہاں آ سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اس کا یہ جملہ کہ گنجائش ہے، یہ جتنا مرضی نمازیں پڑھتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، بندہ مسلمان نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے سامنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا، اور کسی نے کہا حضرت اگر کوئی آدمی کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے، اس سے دلیل مانگ لیں، اس سے دلیل مانگ لیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، دلیل بھی نہیں مانگنی، کیونکہ دلیل مانگی جاتی ہے ایسے عمل کی جس کے ہو سکنے کی گنجائش ہو، جس کے ہو سکنے کی گنجائش ہو۔ میں یوں کہوں کہ میں آسمان پہ جا سکتا ہوں، آپ کہیں گے دلیل دو، اس کی دلیل مانگی جا سکتی ہے، اس کی دلیل مانگی جا سکتی، کیونکہ امکان کی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ یہ تو ہے مسئلہ ختم نبوت۔ اب اگلی دوسری بات آئیے، جس وقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کا پیش کردہ علم یہ علم قطعی ہونے میں آخری ہے، اس کے بعد کوئی علم نہیں۔
تو اتنا کہہ دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، بلکہ اتنا کہہ دینے کے بعد ہم پہ کچھ ذمہ داری آتی ہے۔ آپ کی ختم نبوت کا نعرہ لگا دینے کے بعد ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، بلکہ ذمہ داری آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، بلکہ یہ نعرہ لگانے کے بعد ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آ جاتی ہے۔ اس پہ غور کرنا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں، آیا اسے ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ علماء کرام نے بہت ساری ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے میں صرف 3 کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ پہلی ذمہ داری امت کی یہ بنتی ہے کہ علوم نبوت کی حفاظت کرے، علوم نبوت کی حفاظت کرے، کیونکہ اب کوئی علم نہیں آنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا علم ہے یہی علم قیامت تک چلے گا، اس علم کی حفاظت کرے۔ سابقہ امتوں میں یوں ہوتا تھا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، بعد میں قوم نے اس نبی کا دیا ہوا علم بھلا دیا، گم کر دیا، تحریف کر دی، تو اللہ پاک اور نبی بھیج دیتے تھے، کمی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی آنا کوئی نہیں، تو آپ علیہ السلام کا علم ہی آخری علم ہے، آپ کا دی ہوئی تعلیم ہی انسانیت کا صحیفہ نجات ہے۔ تو اس علم کی حفاظت فرشتوں پہ نہیں ہے، اس علم کی حفاظت سابقہ امتوں پہ نہیں ہے، نبی اب آئے گا نہیں، تو علوم نبوت کی حفاظت اس امت کے اوپر آ گئی ہے۔ دوسری چیز، علوم نبوت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ افعال نبوت اور اعمال نبوت کی حفاظت بھی اس امت کے ذمہ ہے۔ سابقہ امتوں میں نبی دنیا سے چلے گئے، امتی بھول گیا کہ میرے نبی کی عبادت کیسی تھی، امتی بھول گیا میرے پیغمبر کا نکاح کیسے تھا، امتی بھول گیا کہ میرے پیغمبر کی نماز پڑھنے کا سلیقہ طریقہ کیا تھا۔ جب امتی بھول جاتے تھے اللہ پاک اور نبی بھیج دیتے، وہ نبی آن کے اعمال کو زندہ کرتے، افعال کو زندہ کرتے۔ لیکن آج خدا نخواستہ امتی بھول جائے میرے نبی کی نماز کیسی تھی، امتی بھول جائے میرے پیغمبر علیہ السلام کا حج کرنا کیسا تھا، امتی بھول جائے پیغمبر علیہ السلام کا رکوع سجدہ کیسا تھا، امتی بھول جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیسا تھا، امتی بھول جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیے، تو اب نیا نبی آئے گا نہیں جو آ کے تجدید کرے، تو ان اعمال کو، ان افعال کو زندہ رکھنا ہے، قیامت تک کے لیے رکھنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری فرشتوں پہ نہیں، کس پہ آئی؟ امت پہ۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، افراد نبوت یا امت نبوت کی حفاظت کرنا۔ امت نبوت یعنی پیغمبر کی امت کی بھی حفاظت کرنا، کہیں امت ہی نہ بکھر جائے، کہیں امت ہی شکار نہ ہو جائے فتنوں کا، کہیں امت ہی ٹکڑوں میں نہ بھٹک جائے۔ اس امت کے شیرازہ کو جوڑ جوڑ کے رکھنا، اس امت کے ان موتیوں کو ایک لڑی میں پرو کے رکھنا، اس امت کے ان پھولوں کو ایک گلدستہ میں جمع رکھنا،
یہ فرشتوں کی ذمہ داری نہیں، جنات کی بھی نہیں، انسانوں کے لیے یہ ذمہ داری اس امت کی ہے۔ 3 ذمہ داریاں اس امت پہ لاگو ہوتی ہیں جب وہ نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم۔ اس کے بعد ذمہ داریاں پوری ہو گئی کہ لاگو ہوتی۔ پہلی ذمہ داری علوم نبوت کی حفاظت، دوسری ذمہ داری افعال نبوت کی حفاظت، اور تیسری ذمہ داری امت نبوت کی حفاظت۔ اللہ پاک نے ان تینوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے امت میں 3 سلسلے جاری کر دیے۔ 3 سلسلے امت میں جاری ہو گئے۔ علوم نبوت کی حفاظت کے لیے مدارس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ جو جگہ جگہ بستی بستی شہر شہر قریہ قریہ مدارس نظر آ رہے ہیں، یہ مدارس ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ مدارس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج آپ میں سے کوئی شخص چلا جائے ان مدارس کے پاس جا کے کہے میں جانچنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا لباس کس رنگ کا تھا، آپ کو بتایا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نالین کس طرح کے تھے، آپ کو بتلایا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو غسل طہارت کس طرح کا تھا، بتلایا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کا انداز کیا تھا، بتایا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے کیسے نکلتے، آپ کو بتایا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما لگاتے تو کیسے لگاتے، بتایا جائے گا۔ آپ آقا علیہ السلام سر مبارک میں تیل لگاتے کیسے لگاتے، کنگھی کرتے تو کیسے کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تو کیسے کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع کیسا، سجدہ کیسا تھا، تشہد کیسا، التحیات کیسا، سفر کیسا، حضر کیسا، آپ علیہ السلام کا مسکرانا کیسا، غم کی کیفیت کیسی۔ غرض کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ شریف تک ساری زندگی، آپ علیہ السلام کے فرش سے لے کے عرش تک ساری زندگی کوئی پوچھے تو صحیح، وہ سارے کا سارا محفوظ ہے الحمدللہ تعالی، سینوں میں محفوظ ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم جو امت کو دیے گئے وہ آج محفوظ ہیں۔ یہ ختم نبوت کا کام مدارس کی 4 دیواری کے اندر ہو رہا ہے، تقاضا ہے یہ ختم نبوت کا۔ دوسرا اللہ نے سلسلہ جاری کیا افعال نبوت کی حفاظت کے لیے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی گلدستہ، الحمدللہ تعالی امت میں ایسے افراد ہر دور میں رہے ہیں جو کہا کرتے تھے کتاب کھول لو اور ہماری زندگی دیکھو۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی درس حدیث دیا کرتے تھے، شمائل ترمذی کا درس دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کا باب آ گیا، باب فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آئے اور فرمانے لگے طلباء کرام جو کتاب میں پڑھ رہے ہیں یہ علم ہے، علم محفوظ ہو گیا۔ امام ترمذی نے روایت جمع کر دی، پوری سند کے ساتھ جمع کر دی، پورے الفاظ کے ساتھ جمع کر دی، لیکن عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آج تم نماز عصر کے بعد ترمذی ساتھ لیتے آنا، کتابیں کھول کے دارالعلوم کے گراؤنڈ میں آنا، تمہیں انور شاہ کشمیری چل کے دکھائے گا پیغمبر کی چال کیسی تھی۔ طلباء کرام کتابیں لے کے آ گئے، کتاب کھلی ہوئی ہے باب فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے والا عبارت پڑھ رہا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا،
عبارت پڑھتے پڑھتے پیغمبر علیہ السلام کی چال کا تذکرہ، پورے دارالعلوم طلباء جوش میں کہ جو علم تھا وہ عمل کہاں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس انداز سے چل 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 کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ نے اس امت کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے کہ افعال نبوت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک سلسلہ آتا ہے جہاں راوی اس کیفیت کو بھی نقل کرتا ہے جس کیفیت میں پیغمبر نے بولے۔ مثال کے طور پہ کوئی حدیث بیان کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آج وہ مسکرانے کا علم ہمیں آ گیا، روایت آ گئی، سند کے ساتھ آ گئی، لیکن مسکرائے کیسے، مسکرانا کیسے ہے؟ آج کا محدث اسے بھی بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے وقت مسکرائے، اگرچہ اس دن محدث کا جوان بیٹا فوت ہوا ہو، غم کی کیفیت ہے، لیکن نبی کی ادا کو بیان کرنے کے لیے وہ مسکرایا۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے وقت کسی وقت آنکھوں میں آنسو آئے تو آج وہ محدث حدیث بیان کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ افعال نبوت کی پوری پوری حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلہ کے ہمراہ شہر مدینہ سے شہر مکہ جا رہے ہیں۔ چلتے 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 ایک مقام پہ قافلے والوں سے کہا رکو، قافلے والے رک گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ذرا میرا انتظار کرو، ایک جھاڑی میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ سائلین نے سوال کیا حیرت سے کہ حضرت یہ کیا عمل کیا آپ نے، کوئی قضائے حاجت تھی؟ فرمانے لگے حقیقت یہ ہے کہ کوئی قضائے حاجت نہ تھی، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک بار سفر کیا، ان جھاڑیوں کے پاس جب ہم گزرے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جھاڑیوں میں گئے تھے، نبی گئے تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہے افعال نبوت کی پوری حفاظت، اور اس میں امت کو کبھی شبہ نہیں لگا، کیونکہ ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے۔ اور اللہ نے یہ سلسلہ پورا کرنے کے لیے، یہ حق پورا کرنے کے لیے ایک اور سلسلہ جاری فرمایا جسے میں کہا کرتا ہوں خانگاہی سلسلہ۔ اللہ والوں کی مجالس، اللہ والوں کی محافل، اللہ والوں کی خانگاہیں جو عمل سکھاتی ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھاتی ہیں، کردار سکھاتی ہیں، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور تیسری چیز امت نبوت کی حفاظت، اور یہ بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امت کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ خلیفہ وقت نے دیکھا 3 طرف سے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، ایک مسیلمہ کذاب، ایک طلیحہ اسدی، اور ایک خاتون اس کا نام تھا سجاح۔ یہ 3 طرف سے آدمی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نبی ہیں۔ جب کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ امت نبی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کے خلاف مسلح جہاد کیا، اور سب سے زیادہ صحابہ کرام اسی جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ شہادت قبول فرما لی، امت کو ٹوٹنا قبول نہیں کیا، امت کو جوڑنا ہے۔ اور اس عمل کو پورا کرنے کے لیے اس کی ایک شکل، اور بھی بہت ساری ہیں، ایک شکل یہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی ہیں، یہ بھی ایک سلسلہ ہے، یہ بھی منت سماجت کر کے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے مسجد کے ساتھ جوڑتے ہیں، لا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں تبلیغ والے بھائیوں، آپ بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہو ایک شعبے میں۔ کس شعبے میں؟ ایک
ایک شعبے میں آپ بھی کام کر رہے ہو، سارے شعبے نہیں، ایک شعبے میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے امت پہ یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ میں نے کہا تھا 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، مسئلہ ختم نبوت کیا ہے، کتنا ضروری ہے۔ دوسری بات، اس ختم نبوت عقیدہ سے ہماری ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں۔ تیسری بات، اس مجمع کی وساطت سے قادیانیوں تک 2 باتیں پہنچانی ہیں، اللہ کرے ان تک پہنچے۔ پہلی بات، ان حضرات کو یہ کہنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ حضرات نے جو اجرائے نبوت کا عقیدہ پھیلانا شروع کیا ہے کہ اور نبی بھی آ سکتے ہیں اور مسٹر قادیانی کو نبی مانا ہے، یہ ماننے کے بعد تم دائرہ ایمان سے خارج ہو چکے ہو۔ یہ عقیدہ اپنا لینے کے بعد تم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، اس لیے کہ تم نے وہ بات کہی ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر نہیں، وہ بات کہی ہے جس کا احادیث میں ذکر نہیں، تم نے وہ بات کہی ہے جو کسی مفسر نے لکھی نہیں، تم نے وہ بات کہی ہے جو کسی محدث نے کہی نہیں، تم نے وہ بات کہی ہے جس کا فقہا کے اقوال میں کہیں کوئی قول نہیں، تم نے وہ بات کہی ہے مجتہدین کے اجتہاد میں جس کا کوئی تصور نہیں، تم نے وہ بات کہی ہے 14 صدیوں میں کوئی مسلمان جس کا قائل نہیں ہوا، لہذا تم نے پوری امت سے الگ تھلگ نظریہ پیش کر کے کہ معاذ اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور مسٹر قادیانی کو اللہ کا نبی مان لیا ہے۔ مسٹر قادیانی کو اللہ کا نبی مان کے تم قرآن کے بھی منکر بنے، حدیث کے بھی منکر بنے، فقہائے امت کے اقوال کے بھی منکر بنے، قرآن کی تفسیر کے بھی امت بنے، حدیث کی تشریح کے بھی امت بنے، مجتہدین امت کے اجتہاد کے بھی منکر بنے، اور اجماع امت کے بھی منکر بنے۔ تم منکر بن کے دائرہ ایمان سے نکل چکے ہو، خارج ہو چکے ہو، دور دور بھی اب اسلام کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم تلونڈی کی اس جامع مسجد صفہ سے تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسٹر قادیانی کا نظریہ پوری دنیا سے، دنیا کے مسلمانوں سے ہٹا ہوا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے کٹا ہوا ہے، لہذا تم مسٹر قادیانی پہ لعنت کے توق اس کی گردن میں پہنا کے، لعنت بھیج کے، اس کی امت سے نکل کے دوبارہ پیغمبر علیہ السلام کی امت میں آ جاؤ، امت کا حصہ بنو، امت کا دھارا بنو، ہماری صفوں میں آؤ تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ ہم انہیں دعوت ایمان دیتے ہیں، ہم انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، دینی چاہیے کہ نہیں جی؟ ہم ان کو یہ فکر دلاتے ہیں کہ تم نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ غلطی کا ہے، اب بھی واپسی آ جاؤ، واپسی کا راستہ ہے۔ کوئی آدمی اس گاؤں کا کہیں جاتے ہوئے راستہ بھول جائے تو کیا خیال ہے آپ ہمدردی کے جذبے سے اس بھٹکے ہوئے آدمی کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے کہ نہیں؟ وہ آتے ہی جا رہا ہے، بعض آدمی تو یہاں تک اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے، پگلا ہے، میں اس کے پیچھے جاؤں، اسے بار بار سمجھاؤں کہ تو جس راستے پہ چل پڑا ہے وہ آگے سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، وہ آگے آگ کی کھائی ہے جہاں جلنا ہی جلنا ہے، وہ آگے ضلالت ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، واپس چلا آ، واپس چلا آ۔ اسے واپس لانے کی ہر طرح کوشش کی جاتی ہے، اسے صحیح راستہ نقشوں سے سمجھایا جاتا ہے، پوری یادداشتوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ اگر تلونڈی کا کوئی قادیانی
خدا نخواستہ وہ قادیان مسلمانوں سے نکلا ہے تو ہم اسے کہیں گے وہ اسی کنبے قبیلے اور برادری کا تھا۔ فرض کیجئے میں راجپوت برادری سے ہوں، وہ راجپوت برادری سے نکلا ہے، کوئی جٹ برادری سے ہے، وہ جٹ برادری سے نکلا ہے، کوئی بٹ برادری سے ہے، وہ بٹ برادری سے نکلا ہے۔ میں برادری کی سطح پہ دل میں درد رکھتے ہوئے میری برادری کا بندہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے، اسے دعوت فکر دیتا ہوں، واپس چلا آ، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ مسٹر قادیانی گمراہوں کا امام تھا، امت کا امام نہیں تھا۔ مسٹر قادیانی امت کا خیر خواہ نہیں، امت کا بدخواہ تھا۔ امت کے خیر خواہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا قادیانی کے راستے کو چھوڑ کے واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا۔ یہ واپس آنے کی دعوت ہمیں دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور انہیں آ جانا چاہیے، انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ میں نے بہت سارے مقامات پہ کہا کہ وہ واپس آئیں، آ کے میرے محبوب آقا کا کلمہ پڑھیں، مسٹر قادیانی پہ لعنت بھیجیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دل و جان سے اپنا ایمان بنائیں، اوڑھنا بچھونا بنائیں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری صفوں میں کھڑے ہو جائیں، وہ ہمارے کنبے قبیلے برادری کے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر قادیانیوں کو یہ راستہ قبول نہیں، اور میں جو یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ میسج دے رہا ہوں، یہ کوئی میری اپنی اختراع نہیں ہوتا ہے نا کہ اپنا آئیڈیا ہوتا ہے، یہ میرا اپنا آئیڈیا نہیں، ہمارے اکابرین کا آئیڈیا ہے۔ حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی جس وقت حضرت شاہ جی کو پتا چلا کہ قادیان میں مسٹر قادیانی نے ایسا کیا ہے، تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی وہاں دعوت ایمان لے کے گئے تھے، قادیانیوں کے پاس دعوت ایمان لے کے گئے۔ ہر سال چناب نگر میں ہمارے اکابرین قادیانیوں کو دعوت ایمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں دعوت ایمان دے رہے ہیں، واپس آؤ۔ اور اگر پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دعوت ایمان دی۔ اسی دعوت ایمان کا نتیجہ تھا طلحہ اسدی مدعی نبوت تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ سجا نامی بی بی بھاگ گئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں واپس آئی، وہ مدعی نبوت تھی، اسے دعوت ایمان اس تک پہنچی، مسلمان ہو گئی، واپس آ گئی۔ تو دعوت ایمان دینے کا عمل ہمارے اکابرین کا ہے۔ ہم دعوت ایمان دیتے ہیں قادیانیوں کو، قادیانیوں واپس آ جاؤ، ہم بڑے نرم دل ہیں، واپس آ جاؤ۔ ہم دنیا جہان کے سارے کافروں کو دعوت ایمان دیتے ہیں تو تمہیں کیوں نہ دیں؟ تمہارا زیادہ حق ہے، اس لیے کہ تم یہاں سے نکل کے گئے ہو، تم ہمارے ہی گھروں سے نکلے ہو، ہماری مسجدوں سے نکلے ہو، ہمارا ہی نام استعمال کرتے تھے، تم نکلے ہو، تم ہمارے ہی بازو تھے، ٹوٹے ہو، ہم تمہیں جوڑنے کے لیے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ تمہیں دعوت ایمان دیں، کیونکہ جس راستے پہ تم ہو وہ راستہ کعبے کا نہیں، قادیان کا ہے، اور اللہ نے کعبے کے راستے میں ہدایت رکھی ہے، قادیان کے راستے میں ہدایت نہیں ہے۔ اور اگر اس پوری پرخلوص دعوت کو وہ ٹھکرا دیں، قبول نہ کرے، قادیانیوں اگر تم ہماری اس محبت بھری دعوت کو قبول نہیں کرتے، تم دھارے میں پھر نہیں آتے، مسٹر قادیانی پہ لعنت نہیں بھیجتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ہمارا دوسرا میسج تمہیں ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ پھر تم اپنا نام بدل لو، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلاؤ۔ لفظ مسلمان یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے رب نے رجسٹرڈ کیا ہے، رجسٹر کیا ہے۔
آج کوئی آدمی کوئی کاروبار کوئی فیکٹری کھول لے اور اپنا ایک نام رجسٹر کرا لے، کیا دوسرا آدمی وہ نام استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں جی، دوسرا آدمی وہ نام استعمال کرے، ملکی قانون کہتا ہے کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے۔ یہاں کوئی آدمی کوک والوں سے اچھا پانی کوک کا بنا کے کوک کی بوتل بھرنی شروع کر دے اور اوپر کوکا کولا کا بیج بھی لگا دے، سٹیکر بھی لگا دے، کوکا کولا فیکٹری والے قبول کریں گے؟ جی، پیپسی والے قبول کریں گے؟ کوئی ٹوٹل پمپ والے، کوئی آدمی اپنے طور پہ پمپ بنا کے ٹوٹل لگا دے، پنجاب کالج والے اپنے طور پہ کوئی آدمی یہاں کالج بنا کے اس کے اوپر بورڈ لگا دے پنجاب کالج، یہ نام استعمال کرنے دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ نام رجسٹر ہوا ہے۔ جس آدمی نے کام کرنے والا کے نام لے، آج پوری دنیا میں قادیانی ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں مسلمان نہیں کہا جاتا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو پابندی ہے، ہم اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں تو پابندی ہے، یہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ہے، یہ ہمارے حق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ قادیانی اپنے حقوق کے نام پہ، انسانی حقوق کے نام پہ، کہ یہ ہمارا انسانی حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، بھلا کسی عدالت کو کیا اختیار مجھ سے نام مسلم چھینے؟ تو ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ نام اللہ نے رجسٹر کیا ہے کن کے لیے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ حق رجسٹر ہے۔ تم آؤ اس امت میں تو تم بھی بولو، ہم کہیں گے تمہیں، لیکن رہو تم قادیانیت کی طرف اور نام استعمال کرو مسلمانوں کا، اس کو تو دنیا کی کوئی عدالت بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں میں جو مغربی دنیا ہے، اگر اسلام کے خلاف بغض نہ ہو تو یہ اتنی کھلی بات ہے، اتنی کھلی بات کہ وہ قادیانیوں کو جوتے مار 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 کے ان کا سر گنجا کریں اور ان کی پشت پہ جوتے مار مار کے ان کی پشت سے چمڑی اتار دیں کہ ظالموں، تم جب پیغمبر کو آخری نبی مانتے نہیں اور نبی کے بعد مسٹر قادیانی کو نبی مان رہے ہو تو پھر لفظ مسلم پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ وہ تو مسلمانوں کا ہے، وہ تو مسلمانوں کا نام ہے۔ برطانیہ کا عیسائی یہودیوں کو عیسائی کہلانے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہودی عیسائیوں کو یہودی کہلانے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ نام رجسٹر ہیں ان کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کے آخر تک کلمہ پڑھنے والا عیسائی ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس کے باوجود ہم عیسائی، ہمیں عیسائی کہتے ہیں جی، یا ہم عیسائی کہلاتے ہیں؟ عیسائی ہمیں عیسائی کہتے نہیں اور ہم عیسائی کہلاتے نہیں۔ وجہ بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے، اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے ہوئے ہیں۔ اب ہماری نبوت نبی علیہ السلام سے جڑ گئی ہے، ہم آقا کے امتی ہیں، اس لیے ہم عیسیٰ کو سچا نبی ماننے کے باوجود امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو ہم عیسائی کہلاتے نہیں، اور عیسائی ہمیں عیسائی مانتے نہیں، حالانکہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ وہ ہمیں عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ہے، آخری ماننا اور ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ عیسائی نہیں۔ اتنی کھلی بات ہے، قادیانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور قادیانیت کے پشت پناہوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج جھگڑا پوری دنیا میں قادیانیوں کو، جہاں بھی یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہمارا ان کے ساتھ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف، وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں،
ہیومن رائٹس ہوا کرتے ہیں، انسانی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ کیا انسانی حقوق ہے جی؟ ہم مسلمان کہلانا چاہتے ہیں، ہمیں مسلمان کہلانے پہ پابندی ہے۔ ہماری عبادت گاہ کو مسجد کہلانے پہ پابندی، ہمارے کلمہ طیبہ کو کلمہ اسلام کہنے پہ پابندی، ہماری عبادت گاہ پہ مینار لگانے پہ پابندی، ہمارے جو صحابہ انہیں صحابی کہلانے پہ پابندی، مسٹر قادیانی کی رنڈیوں کو امہات المومنین کہنے پہ پابندی۔ یہ کیوں پابندی؟ یہ ہمارے انسانی حق ہیں۔ تو وہ بھی پگلے اسلام کی زد میں مجھے وہ پورا منظر نظر آ رہا ہے۔ ہم کتب تفاسیر میں پڑھتے ہیں، مکہ مکرمہ کے سرداروں کے پاس یہودیوں کے سردار گئے، یہودیوں کے سردار مکہ کے سرداروں کے پاس گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زد میں گئے، مخالفت میں گئے، مذاکرات شروع ہوئے۔ تو مکے کے سرداروں نے کہا پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظروں میں ہیں تو ہم بھی کافر مشرکین، کیونکہ ہم تمہارے عقیدے کے نہیں، مسلمان بھی نہیں، لیکن بڑا کون ہے؟ بڑا مجرم کون ہے؟ بڑا مجرم کون ہے؟ یہودیوں سے ان سرداروں نے کہا تمہاری نظروں میں ہے تو ہم بھی کافر، اور مسلمان بھی تمہاری نظروں میں کافر مجرم، بڑا کون ہے؟ یہودی سردار سمجھتے تھے کہ بڑے مجرم تو یہ مکے والے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے اللہ کے نبی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن مسلمانوں کی زد میں کعب بن اشرف نے یہ کہہ دیا تھا معاذ اللہ تعالیٰ تم صحیح راستے پہ ہو، محمد اور ان کے حواری بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ زد پہ تھے۔ آج یہ سارے مغربی یورپین ممالک ابو جہل کی زد پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی ابو جہل جیسی زد ان کے اندر آ گئی ہے، اور کعب بن اشرف یہودی جیسی زد ان کے اندر آئی ہوئی ہے۔ ورنہ تو بڑی کھلی سی بات تھی، قادیانی اگر دائرہ ایمان میں نہیں آ رہے تو پھر اپنا نام بدل لے، اپنا کیا کر لیں؟ ایک پوری دنیا میں یہ شوشہ اور بھی اڑاتے ہیں، اور جس کے لیے ہمارے کچھ لبرل قسم کے دیسی لبرل بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ کسی کے اسلام کا فیصلہ یہ قومی اسمبلی نہیں کیا کرتی، قومی اسمبلی کسی کو مسلمان کافر نہیں کیا کرتی، لہذا پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر بنایا ہے۔ یہ اسمبلی کا فیصلہ، اسمبلیوں کے یہ کام نہیں ہے۔ ارے پگلو، اسمبلیاں واقعی نہیں بنایا کرتی ہیں، لیکن اسمبلیاں کسی کی حیثیت تو متعین کرتی ہیں، اسمبلیاں حیثیت تو متعین کرتی ہیں کہ لفظ مسلم پہ حق کس کا ہے، مسلمان کہلانے کا حق کس کا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کی تاریخ میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہی واضح کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والے، آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والے وہ مسلم ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور مسٹر قادیانی اور اس کے پیروکار وہ الگ سے اپنا راستہ بنا چکے ہیں، لہذا آج کے بعد وہ نان مسلم ہیں، انہیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ تو ہماری قادیانیوں سے جو کشمکش چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت بیچنا چاہتے ہیں بکری کا لیبل لگا کے، خنزیر کا گوشت کیا بیچنا چاہتے ہیں؟ بکری کا لیبل لگا کے، اور یہ کسی بھی دانشور کو قبول بالکل قبول نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہاں کوئی آدمی خنزیر کا گوشت لے آئے اور کہے کہ میرا انسانی حق ہے، میں جو مرضی نام لکھوں، میں جو مرضی نام لکھوں؟ کیا خیال ہے ہمارا ایس ایچ او صاحب روکنے کے لیے آئے گا کہ نہیں؟ عدالت میں کیس چلا جائے تو عدالت کا جج اسے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ یہ تو ضرور کہا جائے گا چل تو خنزیر بیچنا چاہتا ہے بیچ، لیکن خنزیر کو خنزیر کہہ کے بیچ، خنزیر کو بکری کہہ کے بیچنے کی اجازت
شراب کی بوتل کو تم شہد کا لیبل لگا کے بیچنا چاہو، کوئی اجازت دے گا؟ کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ قادیانیوں سے اس وقت بین الاقوامی سطح پہ جو جھگڑا ہے وہ نام کے استعمال کا ہے کہ لفظ مسلم پہ حق کس کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا ہے یا مسٹر قادیانیت کے پیروکاروں کا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نام رجسٹر کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو قادیانیوں سے دو باتیں آپ کی وساطت سے۔ پہلی بات کہ تم مسٹر قادیانی کی نبوت مان کے دائرہ ایمان سے نکل گئے ہو، واپس آ جاؤ، آ جاؤ، ہمارے بازو کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے، آ جاؤ، ہماری مسجدیں وسیع ہیں تمہارے لیے، آ جاؤ، ہماری صفوں میں جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، ہمارے مدرسوں میں جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، ہمارے دسترخوان پہ جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، ہماری برادری میں جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، ہمارے رشتوں میں جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، ہمارے تعلیمی اداروں میں جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، ہماری خوشیوں میں جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، تمہاری غمیوں میں جگہ تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، آ جاؤ، نبی کا کلمہ پڑھ کے آ جاؤ، مسٹر قادیانیت پہ لعنت کے جوتے مار کے واپس آ جاؤ، آ جاؤ، تم ہمارے ہو جاؤ گے۔ اور اگر نہیں آتے تو پھر لفظ مسلم اختیار کرنا چھوڑ دو، نہ یہ آئین میں ہے، نہ قانون میں، نہ شریعت میں۔ تم لفظ مسلم بول کے اپنے آپ کو احمدی مسلم کہہ کے یہ اپنا تعارف کراتے ہیں، جی ہم احمدی مسلم ہیں، جس طرح یہ حنفی مسلم، یہ جعفری مسلم، یہ فلاں مسلم، یہ فلاں مسلم، یہ فلاں مسلم۔ ہم کون ہیں؟ احمدی مسلم۔ اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے کہ ان سے یہ لفظ احمدی بھی لیا جائے۔ یہ لفظ احمدی بھی ایک مذہبی نام ہے، نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے احمد، اس لیے اس وقت 3 ناموں سے ان کا تعارف ہے، احمدی، مرزائی، قادیانی۔ احمدی پر پابندی ہونی چاہیے، یہ قادیانی کہلائیں، احمدی مسلم کا لفظ ختم ہونا چاہیے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں تم احمدی مسلم کہلانا چھوڑ دو، لفظ مسلم تم بولتے ہو، پوری امت مسلمہ کی توہین کرتے ہو، لفظ مسلم بول کے پوری امت کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، تم ڈاکو ہو، چور ہو، لٹیرے ہو، ہم اس کے لیے تمہیں کوئی گنجائش نہیں دیں گے۔ تلونڈی میں رہنے کے لیے ہم شاید گنجائش دے دے کے رہ لیں، لیکن لفظ مسلم اختیار کرنے کی اجازت اور گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ یہ حق نہیں ان کا، اس کو استعمال کرنے کے لیے ڈاکے ڈالتے ہیں۔ احباب کرام، یہ میں نے اختصار کے ساتھ 3 گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک ہمیں فہم نصیب فرمائے۔ شبان ختم نبوت کے ساتھیوں نے بڑی محنت سے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ مولانا عمران صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، ان کے رفقا، ان کی پوری ٹیم، اللہ پاک ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی جوانیوں میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں اللہ برکات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، عمل کے لیے راہیں آسان فرما، عمل کے لیے راہیں آسان فرما۔ رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا خادم نوکر بنا۔ ہماری جوانیاں، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری صلاحیتیں اس مقدس مشن کے لیے قبول و منظور فرما۔ امت مسلمہ کو اتحاد، یکجہتی عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے عزیز اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار وفات پا چکے، ان سب کی آخرت آسان فرما۔ بیماروں کو صحت کامل عطا فرما۔ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، جب بھی اس گاؤں میں آتے ہیں وہ یاد آتے ہیں، مزمل چیمہ صاحب، اللہ کریم وہ نیک صالح نوجوان تھا اور بے گناہی میں مارا گیا۔ اس شہید چیمہ کی اے اللہ قبر کو منور فرما، قبر کو روشن فرما، اس کے بچوں کو اے اللہ ان کا کفیل بن جا۔ میرے مولا، جو بھی ہم میں سے
پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مسجد کو مدرسہ کو آباد و شاد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔